دعا ایک ہی کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا جو اینڈ ہے وہ ایمان پر آئے، محبت مولا کائنات میں زندہ رہے اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھاؤ۔ اس لیے کہ میں ویری کلیئر میسج دے رہا کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں اگر پورا زندگی ایمان پہ گزاروں تو میرا لاس بھی میں ایمان پہ رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آئے گا، خدا نخواستہ لاکھ بار خدا نخواستہ گمراہ کرے گا۔ اسی لیے دعائے عدیلہ کا سٹرس ہے کہ دعائے عدیلہ پڑھو، اس سے تمہارا ایمان پروٹیکشن ہوتا تمہارے ایمان کا، ایمان تمہارا پروٹیکٹڈ رہتا لاسٹ مومنٹ تک جب تمہارے پاس ملک الموت آتا۔ اور جب ملک الموت آتا تو وہ پوچھتا نہیں، کبھی بھی آ سکتا، کسی وقت بھی آ سکتا، صبح بھی آ سکتا ہے، شام میں بھی آ سکتا، کبھی بھی آ سکتا۔ اور موت جب آتی ہے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا، ماشاءاللہ آپ لوگ پورے لندن میں رہتے، یو کے میں رہتے، آپ یہ بولیے کہ کبھی آپ لوگ جب اپنی گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں، جب آپ کی سٹنگز ہوتی ہیں یا ڈرائنگ روم ٹاکس ہو یا ڈائننگ ٹیبل ٹاکس ہو یا کسی پارٹیز میں مل رہے، مجلس میں مل رہے، کبھی کوئی ایک مومن دوسرے مومن سے موت کے بارے میں بات کرتا ہے؟ آپ کو کوئی مومن ملا؟ ہماری جتنا ہمارا انویسٹمنٹ، جتنا ہماری چیزیں، ہم وہ سب دنیا والوں دنیا کے لیے کرتے ہیں، لیکن کوئی کسی کا انویسٹمنٹ ہے نیچے؟ آپ کی جو وہ لائف کے لیے کوئی ہم نے انویسٹ کیا ہے، وہ لائف کے لیے ہم نے کوئی کام کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں کبھی یہ تصور آیا کہ یار وہاں پہ بھی جانا ہے؟ اور وہ لائف ایٹرنل لائف ہے، وہ لائف ایسی نہیں ہے یہ دنیا کی طرح 60 70 80 90 ایئرس کی نہیں ہے، وہ ایٹرنل لائف۔ اس کے لیے اگر دنیا میں تم کچھ کام کرو نا، انشاءاللہ وہاں پہ تم کو ہر چیز ملے گی۔ دنیا میں انسان کیا چاہتا کہ مجھے بڑا کمفرٹ ہو میرے گھر میں، بہترین مجھے لگژری لائف ہو میری۔ ہر انسان چاہتا لگژری لائف، ہر انسان چاہتا بڑے آرام کے ساتھ، اور کوئی بری بات نہیں، دعا کرنا کوئی بری بات نہیں، اس لیے کہ قرآن کا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسن، دنیا بھی دے آخرت بھی دے۔ یہ کوئی وہ بات نہیں، اللہ امام علی کا جملہ ہے کہ اللہ نے یہ جو دنیا بنائی یہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں بنائی، یہ مومن کے لیے بنائی۔ یہ ساری دنیا میں جو اللہ نے سجایا، اتنا خوبصورت جو ورلڈ ہے ہماری، تو اس کو جو اللہ نے بنایا وہ کافر و مشرکین کے لیے نہیں بنا، وہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے بنا۔ تو مومن دنیا لے سکتا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا حق ادا کر دے، خمس دے، زکوٰۃ دے، مہمان کی عزت کرے، غریب کا خیال رکھے۔ تو بس میری آج ٹاپک ہے کہ کیا چیز لے کے جانا، واٹ ٹو ٹیک، بس ایک ہی جملہ، واٹ ٹو ٹیک، کہاں؟ اس لائف کے لیے، وہ جو ایٹرنل لائف، اس کے لیے ہم کیا لے کے جانا اور کیا نہیں لے کے جانا، واٹ ناٹ ٹو ٹیک، ہم کیا نہیں لے کے جانا۔ 2 یا 3 چیزیں بتاتا ہوں کہ واٹ ٹو ٹیک۔ پہلی چیز جو وہاں پہ کام آنے والی، وہ تیزی سے جا رہا، پہلی چیز جو وہاں کام آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ولایت علی ہے، وہ امام علی کی محبت ہے۔ یہ یاد رکھو، جو کچھ ہے مولا علی کی محبت ہے، اگر محبت علی نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ ساری چیزیں آپ کو اسی وقت ملیں گی جب امام علی کی ولایت تمہارے پاس ہوگی، مائنس ولایت کچھ نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ مولا علی کی محبت تو سب کے پاس ہے، سب کے پاس امام علی کی محبت ہے۔ محبت کے بعد دوسری چیز، اب وہ 21 چیزیں بتائی گئی، بعض روایتوں میں 28 ہے، 28 ہے، بعض میں 36 ہے۔ یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ چیزوں کی تم کو فکر کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ جو نیچے پرابلم ہوتا نا، جس کے لیے تم کو فرسٹ نائٹ سے پرابلم شروع ہوتا، وہ ہے زبان، یور ٹنگ۔ کس زبان سے تم نے کیا کیا؟ اس زبان سے تم نے اللہ کی مدح کی، اس زبان سے تم نے وہ کام کیا جو اللہ چاہتا ہے، اس زبان سے تم نے مدح امیر المومنین کی، مدح اہل بیت کی، یا اس زبان سے تم نے کسی کو ہرٹ کیا، یا اس زبان سے تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی۔ آج ایک ایسی بیسک چیزیں ہیں کہ جو ہم کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کرتے۔ آپ سوچو کہ جس زبان سے تم مولا علی کا نام لیتے ہو، علی علی کہتے ہو، حسین حسین کہتے ہو، تو اس زبان میں مٹھاس کتنی ہونا، سویٹنس کتنی ہونا؟ اگر نہیں ہے تو then what are we doing for؟ اس زبان سے، اور سب سے زیادہ گناہ جو ہوتے زبان، غیبت زبان سے ہوتی، بیک بائٹنگ، کسی پہ ایلیگیشنز لگانا، تہمت لگانا، وہ بھی زبان سے ہوتا، کسی کو ہرٹ کرنا وہ بھی زبان سے،
کسی کو تکلیف دینا وہ بھی زبان سے، جھوٹ بولنا وہ بھی زبان سے، ہر چیز جتنے گناہ بتائے گئے وہ زبان کے گناہ، اور سب سے زیادہ نیچے پرابلم ہونے والا، سب سے زیادہ نیچے جو پرابلم ہونے والا ہے نا وہ اسی کا ہے۔ ہم یہ بات کبھی سوچ ہی نہیں پا رہے، ہم کبھی نہیں سوچتے، اسی لیے کہ اسی زبان سے تم رزق کو حاصل کرتے ہو، تو تم لیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جس سے 10-15 گناہ ایک ساتھ ہو جاتے۔ جب یہ گناہ مسلسل ہوتے نا تو پھر پرابلم آ جاتا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ، اور نیچے آج ہم ریئلائز نہیں کر رہے، ٹمارو یو آر گوئنگ ٹو ریئلائز، جب ہم نیچے جائیں۔ انہیں چھوٹی فیملیز میں ہم کسی کو برداشت نہیں کریں، اور زبان ہی خراب رہے گی تو حسد پیدا ہوگی۔ لوگوں کا اگر خیال رکھو گے تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو بڑھا دیتا، زندگی کی رسی کو بڑھا دیتا۔ اگر تم فیملی ممبرز کا خیال رکھو گے تو وہ بہترین اعمال ہے جو نیچے تمہارے کام آنے والے۔ ہم کو صرف یہ چیک کرنا ہے کہ میں فیملی ممبرز کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، کمیونٹی ممبرز کے ساتھ میں کیسا ہوں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں ایک نیو سٹی میں جا رہا ہوں، نئے شہر میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، مسلمانوں کا شہر، پورا مسلمانوں کا شہر، مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہاں پہ آپ کا ہمارا شیعہ کون ہے، میں کیسا پہچانوں؟ کسی سے جا کے پوچھ نہیں سکتا، بنی عباس کی حکومت ہے، میں لوگوں کو جا کے پوچھوں گا کہ شیعہ کون ہے تو مجھے مار دیا جائے گا، نیا شہر ہے میں کسی کو نہیں جانتا۔ مولا میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ میں اتنے لوگ ہیں وہاں رہتے ہیں، مجھے یہی نہیں معلوم کہ شیعہ کون ہے، میں کیسے معلوم کروں؟ تو چھٹے امام نے کہا اٹس ویری ایزی۔ اس نے کہا مولا ایزی ہے؟ اتنے لوگ ہیں اور میں جانتا نہیں کسی کو، تو میرے لیے ایزی کیسا ہوگا؟ تو امام نے، اب امام کا جملہ سنو، میرا جملہ نہیں، مثال دے رہا میں لندن کی، پورا شہر۔ مولا نے کہا کہ تم نئے شہر میں جا رہا نا، نیو سٹی میں جا رہا، وہاں پہ تو یہ جاننا چاہتا، یو وانٹ ٹو نو کہ ہو از شیعہ، ہو از امام علی شیعہ، تم جاننا چاہتے ہو؟ تو کہا وہاں پہ مسجد میں جاؤ اور جا کر کسی سے بھی یہ پوچھو کہ اس بستی میں، اس لوکالٹی میں، اس ایریے میں سب سے زیادہ آنیسٹ انسان کون ہے، سب سے زیادہ سافٹ سپوکن، دیکھیے بہت آسان جملے بول رہا ہوں میں، سب سے زیادہ سافٹ سپوکن کون ہے، سب سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے والا، ٹیک کیئر کرنے والا کون ہے؟ اس کے بعد کہا یہ دیکھو کہ یہ پوچھو کہ جو سب سے زیادہ ہمدرد، بہت محبت کرنے والا، لو کرنے والا، ایک دوسرے سے پیار کرنے والا ہمدرد کون ہے؟ آپ امام نے کہا جب تو یہ پوچھے گا لوگ بتائیں گے کہ ہاں یہ شخص ہے، یہ بڑا سافٹ سپوکن ہے، یہ شخص ہے جو بڑا آنیسٹ ہے، یہ شخص ہے کہ جو بڑا ایماندار ہے، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی بڑی ہمدردی کرتا، تو کہا وہی ہمارا شیعہ ہوگا۔ آپ سوچو امام نے کوالٹی بتا دی کہ تم 1,00,000 کی بستی میں بھی، 100,000 لوگوں میں بھی جا کر اگر کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ سافٹ سپوکن کون ہے، سب سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ کون ہے، وہ میرا شیعہ ہوگا۔ اب آپ انصاف سے بولو، کچھ مت کرو، اپنے آپ کو چیک کرو کہ لوگ میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں محبت سے ملتا ہوں؟ خود چیک کرو کہ خاندان والوں کے ساتھ میں کیسے مل رہا۔ مومن لندن میں کوئی مومن، غریب مومن اگر مجھے فون کرا تو میں اس کو آنسر کر رہا، کوئی غریب مومن مجھے امام بارگاہ میں، سینٹرز میں، حسینیہ میں ملتا ہے تو میں اس سے ہاتھ ملاتا ہوں، ہاتھ بھی ملاتا ہوں تو صرف 4 انگلی ملاتا ہوں، اتنی سے بس، اتنا سا ہاتھ دیتا ہوں، ڈرتا ہوں کہیں پورا ہاتھ دے دوں گا تو پکڑ لے گا، افسوس نہیں ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ سافٹ سپوکن کون ہوگا؟ دیکھیے دوستو، غریب تو ہمیشہ سافٹ سپوکن رہتا، جو ویل ٹو ڈو رہتے نا، جو پیسے والے رہتے نا، جن کا تھوڑا سا اسٹیٹس رہتا نا، جن کی تھوڑی سی جاب بڑی رہتی نا، تو وہ بات کرتے ہیں۔ یہ چیزوں کو چیک کرو، اگر تم نے یہ کر لیا تو تمہارے لیے سب سے اچھی چیز ہے نیچے لے کے جانے کے لیے۔ وہاں پہ جا کے تم یہ نہیں ہے کہ تم اگر دنیا میں بڑے پیسے والے ہو گئے نا لندن میں، وہاں پہ جانے بعد کوئی پیسہ سا کمانے والا نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں تم ہوگے، میں ہوں گا، میرا عمل نامہ ہوگا۔ میں یقین کرو، میری بات پہ یقین کرو، جسٹ ٹرسٹ می۔ کبھی میں گریو یارڈ جاتا ہوں، آج میری ماں کی برسی تھی، ان کی ڈیتھ اینیورسری تھی میری ماں کی، تو میں آئی جسٹ وینٹ ٹو سیمیٹری، آج صبح میں ماں کی گریو پہ گیا تھا، بہت بڑا قبرستان ہے یہ حیدرآباد کا، بہت بڑا گریو یارڈ۔ میں نے جا کے پورے گریو یارڈ پہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ ملک، زیارت امام حسین پڑھ کے جب ہم واپس آ رہے تھے، ہیوج سیمیٹری ہے، انڈیا پاکستان میں ویسی ہے، جا کے جب میں دیکھا کہ
کیسی کیسی پرسنالٹیز آرام کر رہی. 300 400 ایئرس اولڈ 78 کیا ہے ہر طرف جنگل آف گریوز، جنگل آف گریوز، ہر طرف گریوز. نے کہا یار اس میں 100 برس پہلے، 200 برس، 300 400 ایئرس والے بھی ہیں اور کل والے بھی ہیں، سب آرام کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ میرے بھائی تھے، انہوں نے کہا ان سب لوگوں کو پتا چلا کہ ہم لوگ آ جائے. میں نے کہا یس. جیسی ہم نے دروازے پہ گیٹ پہ کھڑے رہ کے کہا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ، وہ سلام مولا علی والا سلام جو میں نے ابھی الیونتھ چینل پہ بولا ہے، اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو لیٹ می نو آل سینڈ اٹ ٹو یو. میں نے کہا جب تم نے یہ سلام کیا نا، یہ ملین لوگ یہاں پہ جنگل آف گریوز، جنگل آف گریوز، سب نے تم کو دیکھا. اس لیے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. سب نے تم کو دیکھا اور دیکھ کر علیک السلام کہا ہوگا، اور اس کے بعد کہا ہوگا کہ پلیز تم آئے ہو نا، گیو می سم تھنگ، گیو می سم تھنگ، گیو می سم. اس میں پیسے والے ملینر سے جو آرام کر، یقین کرو ملٹی ملینر لوگ تھے، سب آرام کر رہے کہ انہیں فلٹی ریچ جس کو بولتے. لیکن آج فلٹی ریچ زمین کے اوپر تھے، اور جو ان کے ہی پیلس میں جو لوگ کام کرتے تھے غریب، ان کا تقویٰ اتنا تھا کہ اللہ کا نظام دیکھو. مرنے کے بعد وہ جو غریب فقیر دنیا میں تھا لیکن تقوی والا تھا، اوبیڈینٹ تھا امام علی کا، وہ سنتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، مولا علی کی سینگز پہ عمل کرتا تھا. وہ زبان سے نہیں بولتا تھا آئی لو یو امام علی، بلکہ وہ دل سے امام علی کی محبت کرتا تھا. لیکن he was very poor. میں نے کہا اب وہ وہاں پر پور نہیں رہا، اب وہ وہاں پہ فلٹی ریچ ہو گیا، اور جو یہاں فلٹی ریچ تھے وہ وہاں جا کے خالی ہاتھ ہو گئے. اس لیے کہ امام علی کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، میرا مولا کہتا کہ وہ پیسے والے، وہ دولت مند، غرور اور تکبر میں جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، مرنے کے بعد فقیروں کے مانند، بیگرز کے مانند بھیک مانگیں گے، کوئی بھیک دینے والا نہیں ہوگا. ایک ایک نیکی کے لیے تڑپیں گے، کوئی نیکی کوئی دینے والا نہیں ہوگا. تم all alone. تو میں یہی آپ سے بول رہا ہوں کہ جاؤ قبرستان میں اور جا کر دیکھو، آنکھوں کو کھول کے بولو یار یہ کیسے لوگ تھے کہ جب تک یہ لندن میں زندہ تھے تو ان کے بنگلے تھے، ان کے پاس رولز رائس کار تھی، مثال دے رہا میں، اور ان کی سیکیورٹی تھی، بغیر اپوائنٹمنٹ کے کوئی مل نہیں سکتا تھا. لیکن آج کیا ہو گیا؟ آپ ان کے سینے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، ان کی گریو پہ کھڑے ہو گئے. وہ نیچے سے پکار کے بول رہا کہ بھائی یو ہیو کم نا، گیو می سم تھنگ، کچھ چیریٹی کر کے جاؤ. یہ کام کرو دنیا میں. پہلی چیز جو کرو نا، وہ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ اپنا بیہیویئر کو چینج کرو. ابھی بھی ٹائم. فیملی ممبرس کے ساتھ امام علی کا کہ سینگ یاد رکھو. مولا علی نے کتنی پیاری بات کی، ہر بات پیاری ہے مولا کی. مولا علی کہتے ہیں کہ پلیز غور سے سننا، ایک چھوٹا سا لائن ہے مولا کی، ان کے سرمن کی. مولا علی کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں پیدا ہوتے، دنیا میں جب تم آتے ہو تو تم روتے ہو، کرائی کرتے، گریا کرتے ہو، اور تمہاری ماں ہنستی ہے، تمہارا باپ ہنستا ہے، تمہارے بھائی بہن خوش ہوتے ہیں، تمہارے اہل خاندان خوش ہوتے ہیں. اگر تم نہیں روئے تو ڈاکٹر مار کے رلاتا بچے کو. کیوں؟ رونا زندگی ہے، رونا زندگی ہے، لائف ہے. اب مت بولو کہ کیوں روتے ہو، رونا لائف ہے. تو مار کے جب بچہ روتا ہے تو بولتے ہیں ہاں یہ بچہ ٹھیک ہے. اب مولا علی کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تم روتے ہو، پورا تمہارے خاندان والے ہنستے ہیں. کہا تم ایسے زندگی گزارو، تم ایسے اپنی لائف کو سپینڈ کرو زمین کے اوپر. فرسٹ ڈے تم آئے تو تم نے رویا، گریا کیا، رو کے تم نے بتا دیا کہ میں زندہ ہوں. تو کہا کہ تم ایسی لائف گزارو 60 70 80 90 ایئرس کی کہ جب تم تو پوری دنیا تمہارے لیے روئے، پوری دنیا تمہارے لیے روئے اور تم مسکراتے ہوئے جاؤ. اگر تم کچھ کام کرو گے تو تمہاری زندگی ایسے بڑھے گی. اگر پہلا میں نے چیز کیا کہا، فیملی ممبرس اور مومنین اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرو. جو سب سے زیادہ نیچے کام آئے گا، سب سے زیادہ جو نیچے کام آئے گا نا، وہ یہی کام آئے گا. اب اور تمہارے رزق کے دروازے، یہ دروازے سب بند ہو جاتے.
اب میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اف یو ورک فار کمیونٹی، دیکھو اللہ کے اجر دیتا. یہ قصص الانبیاء کا واقعہ ہے، جو انبیاء کی تاریخ ہے ہسٹری کی بک سے، اس کا یہ واقعہ ہے. عجیب واقعہ ہے، پرانا زمانہ، یعنی ہمارے رسول سے کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ. ایک نبی کی حکومت تھی عرب میں. اس نبی کی حکومت میں ایک بڑا عبادت گزار کپل تھا، بہت عبادت گزار، بڑی عبادت کرتا تھا. ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، بچے تھے یا نہیں تھے تاریخ میں نہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، اور یہ لوگ بڑی عبادت کرتے تھے، لیکن دے ور ویری ویری بیڈ کنڈیشن، فائنینشلی بہت خراب کنڈیشن تھا، بہت غریب تھے. اور دعا کرتے تھے کہ اللہ رزق کے دروازے کھول دے، اللہ رزق کے دروازے. بہترین دعا ہے، دعا مانگنا کوئی بری بات نہیں. تو یہ لوگ دعا کرتے تھے کہ اللہ رزق کے دروازے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے. ایک دن اس کے شوہر نے خواب میں دیکھا، میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، ریئل واقعہ سنا رہا، قصص الانبیاء کا. اور میرے خیال سے یہ چوتھے امام یا پانچویں امام نے بھی یہ مثال دی تھی. اس نے بڑی عبادت کرنے کے بعد اس کے شوہر نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ آیا ہے اللہ کی طرف سے، اور آ کے کہہ رہا ہے کہ اے شخص، تیری دعا اللہ نے قبول کر لی، اور کل سے تیرے حالات بالکل صحیح ہو جائیں گے. اس نے کہا ویری گڈ نیوز، یہ تو بہت اچھی بات. تو کہا کہ کل سے تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایگزامپل دے رہا ہوں میں، ابھی تیری لائف کے 30 ایئرس ہے، 30 ایئرس ہے، 15 ایئرس راحت کے ہوں گے، آرام کے ہوں گے، اور 15 سال تکلیف کے ہوں گے. اب تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم کو پہلے 15 سال راحت کے چاہیے، آرام کے چاہیے، یا سیکنڈ 15 ایئرس آرام کے چاہیے. اس نے کہا اوکے لیٹ می آسک مائی وائف. یہ آج کا پرابلم نہیں ہے، یہ صدیوں سے پرابلم چلتے ہوئے آ رہا کہ ہم ڈیسیژن نہیں لے سکتے. وی ہیو ٹو، دیر از نتھنگ رانگ، میں غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے بیوی سے پوچھنا، وہ آپ کی وائف ہے، آپ ضرور پوچھیں. اس نے کہا یار لیٹ می آسک مائی وائف. فرسٹ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو تمہارا آپشن ہے، میں کل آؤں گا. پھر وہ چلا گیا، خواب سے یہ بیدار ہوا. اس نے صبح اٹھ کے وائف سے کہا بیگم بڑا خوشی کی بات ہے. اس نے کہا کیا خوشی کی بات؟ کہا ویری گڈ نیوز. تو کہا کیا گڈ نیوز؟ کہا اللہ نے ہماری عبادت کو قبول کر لیا. تو اس نے کہا ویری گڈ، ہاؤ یو نو؟ تو ہی سیٹ کہ کل رات میں فرشتہ آیا تھا، اور اس نے کہا کہ مثال دے رہا میں کہ 30 ایئرس کی لائف ہے ہماری، اور وہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ 15 سال راحت کے ہوں گے اور 15 سال مصیبت کے ہوں گے. تو اب ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کو فرسٹ 15 ایئرس لینا ہے یا سیکنڈ 15 ایئرس. یہ گارنٹی ہے کہ 30 ایئرس تک زندہ رہی. راحت کے پہلے چاہیے یا بعد میں چاہیے؟ وائف نے کہا پھر تم نے کیا ڈیسیژن لیا؟ اس نے کہا کہ یو نو وداؤٹ یور پرمیشن آئی کی ناٹ ٹیک. یہ میرے جملے بھی، اس کے جملے نہیں تھے، میں بول. اس نے کہا اچھا تم نے میرا اس سے کہا کہ میں کل نہیں آیا؟ تو اس نے کہا نہیں، اس نے وعدہ کیا کہ ٹمارو از کمنگ. تم ڈیسائیڈ کرو، تم بولو، تمہاری رائے میں لے رہا کہ واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو سے. اس نے کہا یار سنو، عورتیں ہمیشہ اسمارٹ ہوتی ہیں، لندن کی عورتیں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس نے کہا میں فرسٹ 15 ایئرس ہم لوگ لے لیتے ہیں، سیکنڈ 15 ایئرس مصیبت میں گزار لیں گے. جوان ہیں، انجوائے کریں گے لائف کو، فرسٹ 15 ایئرس ہم لے لیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا آپشن تھا. اس نے کہا کل فرشتہ آج رات میں آئے گا تو میں بتا دوں گا اس کا. رات ہوئی، یہ لوگ سوئے، پھر وہ فرشتہ آ گیا. آگے کہا کہ تم نے پوچھا اپنی بیوی سے؟ اس نے کہا یس. اس نے کہا کیا کہا تمہاری بیوی نے؟ تو کہا اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فرسٹ 15 ایئرس ہم لے لیں گے، سیکنڈ 15 ایئرس اللہ نے جیسے کہا کہ مصیبت میں رہیں گے کوئی بات نہیں، ہم برداشت کر لیں گے، اور پہلے 15 سال ہم کو اللہ سے بولو کہ ہمارے حالات کھولیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہارا آپشن تھا. اب صبح ہوئی، اب اس کا جو کاروبار تھا، بزنس تھا، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا ہے، مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بنتا ہے. دیکھیے برکت کے لیے بہت سے اچھی چیز ہے کہ دنیا اور آخرت میں اگر تم کو برکت چاہیے نا، رزق میں برکت چاہیے، تو بہترین اعمال میں صلوات ہے، بہترین اعمال میں استغفار ہے کہ آپ کثرت سے صلوات پڑھیں. ویری سمپل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ صلوات ایک ایسی چیز ہے کہ گھر میں بیٹھے صرف صلوات پڑھ کے بولو اس کا ثواب میرے بچے کو دے دو، بھائی بولے کہ اس کا ثواب میرے بھائی کو دے دو. جب بھی آپ سیمیٹری جاؤ، گریو یارڈ جاؤ، آپ صرف صلوات پڑھتے رہو، کچھ نہیں پڑھے نا. آپ آل دا وے کار ڈرائیو کرتے ہوئے، انٹر ہوئے کار میں تو جانتا ہوں وہاں پہ یو کے قبرستان میں تو جاتا ہی، جب آتا ہوں بلیک برن میں ادھر جاتا ہوں، لندن والے میں بھی گیا جہاں ملا اصغر تھے، تو آپ جاتے ہیں اندر تک جاتے ہیں، جا کے روکتے ہیں، روکنے کے بعد آپ گریو یارڈ تک جاتے ہیں، کچھ مت کرتے رہو، صرف صلوات پڑھتے، صرف صلوات پڑھتے رہو. کیا صلوات؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جتنی دفعہ پڑھی، جیسے ہی گریف پہ پہنچے ہاتھوں کو اٹھا دو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کہ پروردگار جتنی میں نے صلوات پڑھی ہے اس کا ثواب میرے بیٹے کو دے دو، اس کا ثواب یہ سارے قبرستان میں جتنے گریوز مولا کے چاہنے والے ان کو دے دو، پوری دنیا میں جہاں میرا مولا علی کا چاہنے والا اس کو دے دو۔ آپ کا جا رہا کہ 2-3 جملے جا رہے زبان سے، کچھ بھی نہیں جا رہا، یو ناٹ گیونگ اینی تھنگ۔ آپ بولے جو میں نے صلوات پڑھی میرے بیٹے کو دے دو، میری ماں کو دے دو، میرے باپ کو دے دو، میرے بھائی بہن سب کو دے دو، یہ قبرستان میں جتنے ان کو دے دو، پوری دنیا میں جتنے مولا کے چاہنے والے ان کو دے دو، اور جس کی آج فرسٹ نائٹ ہے ان کو دے دو۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ صلوات کا ثواب۔ آپ کیا کریں، اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت کو نازل فرما۔ آپ نے اتنی صلوات پڑھ کے دعا کی کہ آل محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، تو اللہ وہ ساری رحمت جو آپ کے پاس آ رہی آپ کے یہ بولنے سے، اس لیے کہ ہمارا پروردگار اتنا کریم ہے، اتنا عزیز و غفار ہے، اتنا مرسیفل ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتا کہ بندہ کہاں میری رحمت لینا چاہتا، عذاب کے لیے نہیں ڈھونڈتا بلکہ رحمت کے لیے۔ وہ آلویز وہی بولتا کہ مجھ سے لو رحمت، میں رحمت دینے کے لیے ہوں، تو جتنی مانگے گا دوں گا، تو مانگتے ہوئے تھک جائے گا، میں دیتے ہوئے نہیں تھکوں گا۔ تو آپ نے 2-3 جملوں میں پوری دنیا میں جتنے مجبور اور بے بس اور اکیلے تنہائی میں لونلینس جو فیل کر رہے، ان سارے لوگوں کی لونلینس کو، ان سارے لوگوں کی تنہائی کو تم نے ایک صلوات کے ذریعے ختم کر دیا۔ یہ کام کرو گے جو تم کو آخرت میں کام آئے گا۔